ویلنٹائنس ڈے، جسے محبت کرنے والوں کا عالمی دن بھی کہا جاتا ہے، اس دن شادی شدہ اور غیر شادی شدہ جوڑے ایک دوسرے کو تحفے تحائف دے کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کو مغربی ممالک میں ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کرسمس اور نیو ایئر کے بعد سب سے زیادہ منایا جانے والا تہوار ہے۔ میڈیا کی ایڈورٹائزمنٹ اور بہت سارے پروگرام کی بدولت پاکستان میں بھی اس تہوار کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اسی لیے اس دن کالجوں، یونیورسٹیز اور ہر پبلک مقامات پر لڑکے لڑکیاں بے حیائی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے ایک دوسرے کو پرپوز کرتے نظر آئیں گے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ٹی وی چینلز اس بات کے بارے میں آگاہی دینے کی بجائے اس دن کو پھیلانے میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ چند نام نہاد لبرلز بھی اس کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ویلنٹائن ڈے کی اصل حقیقت اور تاریخ کیا ہے؟ اس کے کیا مقصد ہیں؟ اس کو کیوں پھیلایا جاتا ہے؟ جانیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، کیونکہ دنیا ایسے مشرک اور کافر لوگوں سے بھر چکی تھی جو سورج اور آگ جیسی قدرتی چیزوں کو بھی پوجتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد 3 صدی عیسوی میں روم ایک سپر پاور تھی، جس پر کلوڈیا II نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ ایک بت پرست قوم تھی جس نے بہت سارے خدا بنا رکھے تھے۔ ہر سال کی 15 فروری کو لپریکالیا کے نام سے ایک تہوار منایا جاتا تھا اور لیوپس نامی بت کی پوجا کی جاتی تھی تاکہ وہ خوش ہو کر ان کی سلطنت کو بدروحوں سے پاک کر دیں، انہیں صحت اور فصلوں کی زرخیزی بھی عطا کرے، اور مزید یہ کہ اس موقع پر باقاعدہ ایک قرآن اندازی کی جاتی تھی۔ ایک ڈبے میں تمام نامحرم کنواری لڑکیوں کے نام لکھ کر ڈالے جاتے تھے۔ ایک لڑکا اس میں سے ایک لڑکی کو سلیکٹ کرتا جسے 1 سال تک بغیر شادی کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنے پڑتے تھے۔ بعد میں اس تہوار کا نام فیبریا رکھا گیا، جس سے فیبرری مہینے کا نام رکھا ہے۔ اس دور میں حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں میں ایک پادری کا نام سینٹ ویلنٹائن تھا۔ اس نے جب اس بے حیائی کو دیکھا تو اس نے بے حیائی کو روکنے کے لیے لوگوں کی شادیاں کروانا شروع کر دیں۔ کلوڈیس بادشاہ روم کو زیادہ طاقتور بنانا چاہتا تھا، لیکن اس نے جب فوج کی بھرتی شروع کی تو بہت سے کم لوگ اس میں شامل ہوئے، اور نہ ہی لوگوں نے فوج میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ کلوڈیس کو اس بات کی تشویش ہوئی اور اس نے اس کی تحقیقات کا حکم دیا۔ اس کے بعد جب تو پتہ چلا کہ بہت سے نوجوان لڑکے شادیاں کر چکے ہیں اور اپنی شادی شدہ زندگی کو ترک کرنے میں تیار نہیں ہیں، ان کا سارا دھیان جنگوں سے ہٹ کر بیوی بچوں پر مرکوز ہو گیا ہے۔ اس پر کلوڈیس نے حکم جاری کیا کہ اب کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، جو شادی کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد اس نے اسے قانون بنا دیا۔ مگر سینٹ ویلنٹائن حکم نامے نہ مانتے ہوئے چوری چھپ کے
لوگوں کی شادیاں کرواتا رہا۔ جب کلوڈیس کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ آگ بگولا ہوا اور سیڈ ویلنٹائن کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ویلنٹائن کو گرفتار کر کے قید کر لیا گیا۔ اسی قید کے دوران سیڈ ویلنٹائن کی ملاقات کلوڈیس کی بیٹی جولیا سے ہوئی اور وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ جولیا روزانہ ایک گلاب کا پھول لے کر ویلنٹائن سے ملنے آتی تھی۔ اس بات کا علم جب کلوڈیس کو ہوا تو اس نے ویلنٹائن سے ملاقات کی اور ایک شرط رکھی کہ تم رومی مذہب یعنی بدھ مذہب کو اپنا لو ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ویلنٹائن نے بات ماننے سے انکار کر دیا اور 14 فروری کو ویلنٹائن کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے مرنے سے پہلے ویلنٹائن نے جولیا کو ایک خط لکھا جس میں لکھا تھا فرام یور ویلنٹائن۔ اسی مناسبت سے ویلنٹائنز ڈے یعنی ویلنٹائن کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ 11ویں صدی عیسوی تک اس موقع پر مکمل خاموشی رہی، لیکن چند سازش کرنے والوں نے لوپریکالیا اور فیبریا جیسے تہوار کا نام لے کر عیسائی پادری ویلنٹائن کا نام دے کر ویلنٹائنز ڈے منانا شروع کر دیا اور بعد میں اسے مذہبی رنگ دے دیا تاکہ لوگوں سے ہمدردی حاصل ہو۔ یورپ کے بعد اب اسے ایشیائی مسلم ممالک میں میڈیا کے ذریعے بہت پھیلایا گیا۔ اس تہوار کو پھیلانے میں 2 مقاصد تھے۔ ایک تو مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں بے حیائی کو پھیلانا تھا اور دوسرا اس تہوار میں جو اشیاء بکتی ہیں یعنی پھول، چاکلیٹ، گفٹ وغیرہ کی زیادہ خرید و فروخت ہے تاکہ ان کا بزنس اور بڑھے، اور وہ اس کام میں پوری طرح کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ یہ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ان بزنس یا کمپنیوں کے مالک کون لوگ ہیں۔ اس تہوار کی بدولت پوری دنیا میں زنا کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی فحاشت نے جنم لیا ہے، اور مزید برآں یہ سچ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کے دل میں فطری طور پر محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ ہو کر بھی اپنی بیوی کو اس دن پیار کا اظہار کرتا ہے تو پھر یہ ایک دن ہی کیوں مخصوص ہے؟ کیا اس دن کے علاوہ پیار کا اظہار نہیں کیا جا سکتا؟ اس دل کو محبت سے بھرنا ہے تو اللہ کی محبت سے بھرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بھرو جن کی وجہ سے سینے میں دل رکھا گیا۔ ماں باپ کی محبت سے بھرو جن کی محبت دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ حلال محبت سے بھرو جس سے تمہیں تسکین ہو۔ اور اس کے بارے میں مزید جانیے کہ ایسے واہیات تہواروں پر چل کر رسوائی اور ذلت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ بہت سے لوگ اس تہوار کو انجانے میں مناتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیسے گمراہی کی طرف گامزن ہیں۔ وہ اللہ کے راستہ چھوڑ دیتے ہیں
ایسے حرام تہواروں کو منانا مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو کوئی کسی قوم یا لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی اچھی سبق آموز کہانیاں اور واقعات آپ کے لیے ہم لے کے آئیں، جن سے اچھا سبق حاصل ہو اور اللہ کی طرف گامزن ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو نماز ادا کرنے اور نیکی کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔